بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزوں کی رات میں، الرفث الی نسائکم، صحبت کرنا اپنی بیویوں سے، ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو۔ علم اللہ، اللہ تعالیٰ نے جان لیا، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم خیانت کر رہے تھے اپنے آپ سے، فتاب علیکم، پس اللہ نے تم پر مہربانی کی، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا، فالآن، پس ابھی، باشروہن، ان سے صحبت کرو، وابتغوا، اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، وہ چیز جو اللہ نے لکھ دی ہے تمہارے لیے، وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض، حتیٰ کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا، سفید دھاری، من الخیط الاسود من الفجر، صبح کی سیاہ دھاری سے، ثم اتموا الصیام، پھر پورے کرو روزے، الی اللیل، رات تک، ولا تباشروہن، اور ان سے صحبت مت کرو، وانتم عاکفون فی المساجد، اس حال میں کہ تم اعتکاف میں بیٹھنے والے ہو مسجدوں میں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوہا، پس ان کے قریب مت جاؤ، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں آیات ہی، اپنی آیات، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام، ابتدائے اسلام میں لوگ افطار کے بعد رات تک کھاتے پیتے تھے اور بیویوں سے صحبت بھی کرتے تھے، لیکن سونے کے بعد اگرچہ ذرا سا سونا بھی ہو تو صبح تک کھانا پینا اور صحبت کرنا ناجائز تھا۔ بعض حضرات سے اس کی پابندی نہ ہو سکی اور خلاف ورزی ہو گئی، اور بعض حضرات افطار کے وقت کے بعد کچھ کھانے سے پہلے کچھ کھائے پیے بغیر ہی سو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صبح کے وقت بھوک اور پیاس کی شدت تھی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور پچھلا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب افطار کے بعد سے لے کر صبح تک سب کچھ حلال ہو گیا، تو اسی تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی، احل لکم لیلۃ الصیام، الرفث الی نسائکم۔ رفث کیا ہے؟ جمہور تو کہتے ہیں یہ جماع یعنی صحبت کرنے سے کنایہ ہے، لیکن بعض کے نزدیک یہ ایک جامع لفظ ہے جو ہر قسم کے نفع کو شامل ہے جو مرد عورت سے اٹھاتا ہے۔ جمہور کے نزدیک رفث کا معنی جماع ہے، یعنی یہ صحبت کرنے سے کنایہ ہے، لیکن بعض کے نزدیک یہ ایک جامع لفظ ہے جو ہر قسم کے نفع کو شامل ہے جو مرد عورت سے، جو شوہر اپنی بیوی سے اٹھاتا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جب یہ فرمایا احل لکم کہ روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے بیویوں سے صحبت حلال ہے، تو گویا سائل نے سوال کیا کہ اس حلال ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ہن لباس لکم، تم سے صبر نہیں ہو سکتا، کثرت میل جول اور شدت تعلق کی وجہ سے گویا تم ایک دوسرے کا لباس ہو، بچنا مشکل ہے، اس لیے صحبت حلال ہے۔ باقی میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس فرمایا، اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے پر ایسے مشتمل ہوتے ہیں جیسے لباس مشتمل ہوتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح لباس پہننے والے کو چھپا دیتا ہے، اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو حرام اور گناہ سے چھپا لیتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرے کا لباس فرمایا ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم چوری سے اپنا نقصان کرتے ہو، اس طرح کہ سونے کے بعد صحبت کر کے اپنے آپ کو سزا کے مقام میں لاتے تھے اور اپنا ثواب کم کرتے تھے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، یعنی کہ منع تھا کہ سونے کے بعد صحبت کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور اپنے آپ کو سزا کے مقام میں لاتے تھے اور اس طرح اپنا ثواب کم کرتے تھے۔ فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ مہربانی فرمائی کہ تم نے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا۔ اور بعض اس کا مطلب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر رجوع کر لیا، کہ میاں بیوی کے ملاپ کی اجازت دے دی اور گنجائش رکھ دی۔ وعفا عنکم، تم سے درگزر کیا،
یعنی تمہارے گناہوں کو مٹا دیا۔ بعض یہ مطلب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش رکھ دی کہ پوری رات کھانے پینے کی اجازت دے دی ہے۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، تو اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو۔ مباشرت کا معنی ہے الزاق البشرۃ بالبشرۃ، چمڑے کو چمڑے سے ملانا، مراد ہے صحبت کرنا۔ اس کو مباشرت اس لیے کہتے ہیں کہ صحبت الزاق کو مستلزم ہے۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے جو اولاد تمہاری قسمت میں لکھ دی ہے بذریعہ صحبت اس کو تلاش کرو۔ اس آیت سے ایک تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہم بستری میں مناسب یہ ہے کہ اولاد کی نیت ہو، محض خواہش پوری کرنے کی نیت نہ ہو، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ صحبت فقط اس جگہ میں جائز ہے جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہم بستری میں مناسب یہ ہے کہ نیت اولاد کے حصول کی ہو، محض خواہش پوری کرنے کی نیت نہ ہو، اور دوسرا یہ معلوم ہوا کہ صحبت فقط اس جگہ میں جائز ہے جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، خیط ابیض سے مراد ہے دن کی روشنی اور خیط اسود سے مراد ہے رات کی سیاہی۔ اس کو خیط اس لیے فرمایا کہ جب صبح ابتداءً ظاہر ہوتی ہے تو جنوب سے شمال کی طرف دھاگے کی طرح کھنچی ہوئی معلوم ہوتی ہے، اس لیے اس کو خیط فرمایا۔ من الفجر یہ الخیط الابیض کا بیان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تب تک کھانا پینا جائز ہے جب تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر واضح نظر آنے لگے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، یہاں سے روزے کے آخری وقت کو بیان فرماتے ہیں کہ روزہ رات تک پورا کرو، مطلب ہے غروب آفتاب تک پورا کرو۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، روزہ رات تک پورا کرو یعنی غروب آفتاب تک پورا کرو۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اعتکاف وقوف سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے مسجد میں نیت کے ساتھ عبادت پر ٹھہرنا اور وہاں پر رہنا، عبادت کی نیت سے۔ اعتکاف وقوفن سے ہے، اس کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا، اور اصطلاحی معنی ہے مسجد میں نیت کے ساتھ، عبادت والی نیت کے ساتھ ٹھہرنا اور مقیم رہنا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ تلک سے مذکورہ احکام کی طرف اشارہ ہے کہ روزے میں کھانا پینا، صحبت کرنا، اعتکاف میں ہم بستری وغیرہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ حدود حدن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے روکنا، اور مراد وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، یعنی یہ سب چیزیں اللہ کی حدود اور اللہ کے ضابطے ہیں۔ فلا تقربوها، تو ان کے قریب بھی مت جانا، مطلب ہے خلاف ورزی مت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ فرماتے ان کی خلاف ورزی مت کرنا، یہ فرمایا کہ ان کے قریب بھی مت جانا، تاکہ مبالغہ ہو جائے، جیسے کہتے ہیں اس کام کے قریب بھی مت پھٹکنا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، جس طرح اللہ تعالیٰ نے روزہ کے احکام بیان فرمائے، اس طرح سارے احکام بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ اوامر و نواہی کی مخالفت سے بچیں، پھر جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں۔